पार्टी के 49वें यौम तासीस के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब करने वहां पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 49वें यौम तासीस के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज छठा रोज़ है। गिलगित बल्तिस्तान के वर्कर्स के हवाले से आज तकरीब का एहतमाम किया गया है। वर्कर्स कन्वेंशन होगा गिलगित बल्तिस्तान की और बिलावल भुट्टो जरदारी अब पंडाल में मौजूद हैं, स्टेज की जानिब जा रहे हैं जहां पर वो इन वर्कर्स से खिताब करेंगे। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी का 49वां यौम तासीस 7 रोज़ा तकरीबात जारी हैं और आज इन 7 रोज़ा तकरीबात का छठा रोज़ है। यौम तासीस की तकरीबात 49वें यौम तासीस की तकरीबात का सिलसिला बिलावल हाउस में जारी है और आज छठा रोज़ है। तकरीबात शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया और बड़ी तादाद में कारकुन वहाँ पर पहुँचे और आज भी छठे रोज़ भी ये सिलसिला जारी है। आज गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनों के लिए कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है और वहाँ पर वज़ीर आला सिंध साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि दीगर रहनुमा पीपल्स पार्टी के भी मौजूद हैं और वहाँ पर वो अपने कारकुनान के साथ खिताब कर रहे थे और अभी इस वक्त वहाँ पर मौजूद होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी जो खिताब करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनों से। पंडाल में नारेबाजी की जा रही है अपने कायदीन के हक में और गिलगित बल्तिस्तान से वर्कर्स की बड़ी तादाद आज लाहौर पहुंची है इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए और स्टेज से भी नारे लगवाए जा रहे हैं अपनी पार्टी अपने कायदीन के हक में। और 49वां यौम तासीस है, आज छठा रोज़ अब हम अपने हर दिल अजीज कायद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्टेज पे दावत दूंगा। वो स्टेज पे आके रवायती टोपी पहनेंगे और रवायती चोगा पहनाया जाएगा। उसके बाद चेयरमैन साहब आपसे खिताब करेंगे। आप तहम्मुल से सुने जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी।
अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने सुना होगा कि कराची में एक इंसिडेंट हुआ है जहां किसी जगह पे आग लगा है और there are some victims in this tragedy. हम उनके लिए थोड़ा सा फातिहा पढ़ेंगे. भाईजान नीचे बैठ जाए, आप मेहरबानी आ इंशाल्लाह मैं आपसे जरूर मिलेगा. मैं आज ही आपसे मिलेगा. मैं अपना टीम को कहता हूं कि आपसे मिलाएं. मैं सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस इंसिडेंट में, and whoever is found guilty or held responsible should be held accountable in spirit of rule of law. अभी मैं हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान के दोस्त हैं उनके लिए चंद अल्फाज कहूँगा. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. मैं यहाँ बिलावल हाउस लाहौर में इतने दिन इसलिए नहीं गुजारा हूँ. मैं आज पंजाब की सियासत में हिस्सा लेना नहीं आया हूँ. मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा, मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा बिलावल पंजाब आया है पंजाबी सियासत पर जमहूरी कब्जा करने के लिए. वज़ीर आज़म बिलावल, 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 वज़ीर आज़म बिलावल. मेरे गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान था वो काफी देर से नून लीग एक्शन प्लान का नाम दिया गया था. इसलिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है इसको संभालने हमारा इंटीरियर मिनिस्ट्री वो नाकाम हुआ है. वो सियासी फायदा उठा रहा था हमारा नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी से. क्या चाहे वो हमारा घर में हो, कराची में हो, जहां दहशत गर्दों इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप टेररिस्ट, दहशत गर्दों से लड़ने के अलावा ये लोग सियासी मुखालिफ पर ज्यादा जोर दे रहे. चाहे वो डॉक्टर आसिम हो या दूसरे सियासी पार्टी से हो या मेरा दूसरे पार्टी वर्कर्स हैं जो काफी हैं जिन पर सियासी हमारे हुकूमत नवाज शरीफ के फेडरल हुकूमत इस इंटीरियर मिनिस्टर ने हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा रूल ऑफ लॉ को अब्यूज करके हमारे जमहूरी लोगों, जमहूरी पार्टी से जो सबसे पहले कह रहे थे कि लड़ो 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 दहशत गर्दों से लड़ो, जो दहशत गर्दों के जो यार है गद्दार है गद्दार. इनमें तो ये हिम्मत नहीं था. ये गैरतमंद इंटीरियर मिनिस्टर ये इतना बहादुर भी नहीं था. जब हकमुल्ला मसूद मरा था वो आंसू बहा रहे थे. उसका काम था इस मुल्क को बचाने के लिए, आपके खानदान को बचाने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए, हमारे औरतें, हमारे माओ को बचाने के लिए. वो क्या कर रहा था? डॉक्टर आसिम को पकड़ा. डॉक्टर आसिम के पीछे, अयान अली से के पीछे, जो भी उसका जी चाहता है उनके पीछे चल रहा.
اور کیا ہوا تھا آپ کا گلگت بلتستان کے الیکشن میں؟ کیا ہوا تھا؟ اور اس کے علاوہ کیا ہوا تھا؟ گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس میں نون لیگ کا NRO ایکسپوز کر دیا. نون لیگ ناکام لیگ کا NRO دہشت گردوں کے ساتھ وہ آج تک امیر المومنین بننے چاہتے ہیں. وہ آج تک اپنے جو داڑھی ہے وہ اندر چھپا رہے ہیں, اندر چھپا رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے پیٹوں میں چھپا رہے ہیں. تو اس ہمارا جو جب ہمارا نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا, ہمارا I don't know, انٹیریئر منسٹر, انفیریئر منسٹر, وہ ہمارا دہشت گردی کے قانون استعمال کر رہے تھے نون لیگ کے سیاسی مخالف جو تھے گلگت بلتستان, ان کے خلاف انہوں نے اپنے NRO کے تحت دہشت گردوں کو کھڑے کیے تھے الیکشن میں اپنا ووٹ کاٹنے کے لیے. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں اگر لڑتے ہیں کس کے ووٹ کاٹتے ہیں. ایکسٹریمسٹ دونوں طرف سے کھڑے کیے, ایکسٹریمسٹ کھڑے کیے. ہمارے ووٹ کاٹنے کے لیے ایکسٹریمسٹ کھڑے کیے, دونوں طرح ایکسٹریمسٹ. ہم نے سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں کسی سیاسی وجہ سے یہ نہیں کہتا ہوں. نون لیگ جب دہشت گردی پر بات کرتا ہے وہ سیاسی وجہ سے کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہاں میں ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کو ایک PR سٹنٹ بناؤں گا اور میں چودھری نثار وزیر اعظم بن سکتا ہوں. میں میاں محمد نواز شریف, تو ابھی تو یہ میرا آخری ٹرم ہے, میں نے اگلا جو بندہ ہے اس کو تیار کرنا ہے, تو اس کا فائدہ اٹھا رہے. دہشت گردوں سے نہیں لڑ رہے ہیں, صرف ہمارے بیچارے جوان لڑ رہے ہیں, صرف ہمارے بیچارے غریب پولیس لڑ رہے ہیں, صرف آپ اور میں لڑ رہے ہیں, صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خاندان اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پارٹی لڑ رہے ہیں. باقی سب سیاست کر رہے ہیں, ہمارے لاشیں پر سیاست کر رہے ہیں. کیا آپ ان کو یہ اجازت دیں گے؟ جب بلاول واپس آیا ہے اور بلاول کو انصاف آپ نے دلوانا ہے, تو اگر ہمارا 4 مطالبہ یہ لوگ نہیں مانتے اور میں 27 دسمبر کو کال دیتا ہوں, تو کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا بلتستان میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا سکردو میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا کشمیر میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ کیا میرا وسیع میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیا میرا دل کا دھڑکن جو ترقی پسند شہر ہے, جو اصل میں ترقی پسند شہروں کا شہر ہے, لاہور میرے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں؟ کراچی میرے ساتھ کھڑا ہوگا, بلوچستان میرے ساتھ, کوئٹہ میرے ساتھ, گوادر میرے ساتھ. تو پھر ہم ان چھوٹے پوٹے کیو مین جو ادھر ادھر رہتے ہیں ان کو تو جتوا سکتے ہیں نا. اگر ہم نے ضیاء الحق کو ہروایا, اگر ہم نے ان دونوں شریف بادران کو 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, 4 دفعہ, اتنے زیادہ دفعہ ہروایا اور دکھایا کہ اصل طاقت عوام کا ہے, بھٹو کا ہے, آپ کا ضیاء کا طاقت ہے, ہم آپ کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں. تو پھر اگر ہم نے مشرف کو ہروایا, اس کا پیارا وردی تو چھا اس نے اتارا, اس نے دکھایا, پورے ملک کو دکھایا کہ میں غدار ہوں, میں طاقت کے پیچھے, میں سیاست کے پیچھے چل رہا ہوں, میں اپنا فوج کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں.
ہم نے اس کو ہروایا 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 زرداری صاحب نے ہروایا جوش اور جذبہ کے ساتھ خیرہ صاحب اپنا ہاتھ ایسے بچا رہے ہیں نا پورا پنجاب ایسے اپنے ہاتھ بچائیں گے اور صدر زرداری پھر سے ہمارا صدر زرداری بن جائے گا سی پیک صدر زرداری کا ویژن تھا سی پیک ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وجہ سے یہ ہمارا مینیفیسٹو میں تھا یہ ہمارا سوچ میں تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے شہید محترمہ بینرجی بھٹو کے وقت میں بھی ہمارا سوچ میں ہمارا مینیفیسٹو میں تھا مگر آصف زرداری نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا اس نے گوادر پورٹ کو چائنا کا حوالے کر کے یہ تحفہ اس ملک کو دے دیا اور ابھی یہ لوگ اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں میرے گلگت بلتستان کی بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سی پیک کا کیا حصہ ہے اور اگر لاہور کے لیے $200 ملین کا اورنج ٹرین کا پیسہ ہے الحمدللہ پیسہ ہے تو پھر گلگت کے لیے تو 10 روپیز ہوں گے کچھ نہ کچھ آپ دے سکتے ہیں پانی صحت تعلیم انصاف جو چیزیں آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر ہمارا ضرورت میں نے آخری سوال آپ سے پوچھنا ہوں اور پھر میں میرا انٹریکشنز شروع کرنا ہے آپ کا نیا تنظیم بنا ہوا ہے گلگت میں اور ہمارا آزاد کشمیر کا پروسیس ابھی تک چل رہا ہے تو تھوڑا اور میں نے انٹریکشنز کرنا ہے مگر ایک سوال ہے جب سے اور سچ کو جھوٹ مت بتائے کیمراز دیکھ رہے ہیں آپ نے سچ کہنا جب سے بلاول بھٹو زرداری آیا ہے کیا سندھ میں تبدیلی آیا ہے یا سندھ میں تبدیلی آیا ہے کیا پارٹی میں تبدیلی آ رہا ہے یا نہیں بالکل تو پھر اگر آپ سب میرے ساتھ دیتے ہیں اگر گلگت بلتستان میرے ساتھ دیتے ہیں تو اگر خیبر پختونخوا میرے ساتھ دیتے ہیں تو اگر میرا پنجاب میرے ساتھ دیتے ہیں تو اگر سندھ میرا ساتھ دیتے ہیں تو اگر بلوچستان میرے ساتھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا انشاءاللہ 2018 میں ہمارا وزیر اعظم ہوگا ہمارا صدر ہوگا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوگا بلوچستان ہوگا اور ہاں سندھ میں بھی ہمارا گورنر صدر بھی چیف منسٹر کراچی کا میئر حیدرآباد کا میئر پورا سندھ پورا کا پورا اس دفعہ بی بی کا بیٹا کے ساتھ اور اتنا جوش کیا یہ کافی جوش ہے کیا میں اس جوش کے مطابق میرا پلان بنا سکتا ہوں گلگت آنے کے لیے کیا آپ چاہتے ہو کہ میں گلگت آئیں کیا آپ چاہتے ہو کہ میں گلگت آؤں یا نہ آؤں کیا میں بلتستان آؤں میں اسکردو آنا چاہتا ہوں آپ میرے لیے اسکردو میں جلسہ کر سکتے ہو یا نہیں تو پھر تیار ہو جائے بلاول بھٹو آ رہا ہے ہم نعرہ مارے ہم پرچم تھامے آئین امان اور بم بم کا تحفہ پھر جمہوریت ہوئی پھر نکلا سورج پھر ہوا سویرا ہم بیٹے کس کے اب یہ مجمع کس کا دیوانے کس کے پروانے کس کے ہم صفائی کس کے ہم جوان کس کے ہم فوج کس کی ہم فوج
ہوگا, ہر الیکشن ہوگا, ہر الیکشن ہوگا. ووٹ کس کا, ووٹ کس کا, ووٹ کس کا؟ اب تیر نشان ہے, اب تیر نشان ہے. یہ گلگت کس کا, یہ گلگت کس کا, یہ اسکردو کس کا, یہ اسکردو کس کا, یہ جی بی کس کا, یہ جی بی کس کا, یہ پارٹی کس کا, یہ پارٹی کس کا, یہ تنظیم کس کا, یہ تنظیم کس کا؟ اب کام ہوگا, اب کام ہوگا, اب کام ہوگا, اب نام ہوگا, اب نام ہوگا, اب نام ہوگا. جی بھٹو. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یوم تاسیس کی تقریب میں بھرپور خطاب کیا اور گلگت کی عوام کا شکر گزار رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر پارٹی کے نعرے بھی لگوائے, اور بھرپور جوش خطابت میں انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ 2018 میں گلگت کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کے ورکرز سے خطاب کر رہے تھے اور جوش و خروش بڑھا رہے تھے ورکرز کا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 49ویں یوم تاسیس کی سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے.